حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے کہ اڈورا کی اس سرزمین پر میرے مصطفیٰ کے غلام اپنے زندہ نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے نبی اپنی قبر انور کے اندر اپنے امتیوں کے سلام کو سماعت بھی فرما رہے ہیں بلکہ جواب بھی عنایت فرما رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا جتنے بھی بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، اللہ نے سبھی کو میرے مصطفیٰ کے تصدق سے زبانیں ملی ہیں، عزتیں ملی ہیں، تو محبت کے ساتھ جم جم کر پڑھیے صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، مثال تیری۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی مثال تیری، جواب تیرا۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام کتاب تیرا۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام معزز و محترم سمزیتی شام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور جملہ بلادریوں سے تعلق رکھنے والے کلمہ گو میرے مسلمان بھائیوں، بالخصوص میزبان محفل مفتی علی سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نوید احمد عباسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری گل زمان قادری صاحب، جناب محترم حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا منیر احمد صاحب قادری، حضرت علامہ مولانا لیاقت صاحب، حضرت علامہ مولانا امجد قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا راشد قریشی صاحب، حضرت علامہ مولانا وقار احمد زیائی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی نوید احمد عباسی صاحب، جناب محترم قاری شفیق الرحمان اویسی صاحب، اور عظیم مداح رسول جناب محترم قاری محمد وقار احمد الحسینی صاحب، اور جملہ شباب اسلامی اور جملہ تنظیمات کے جتنے بھی ممبران ہیں، عہدیداران ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلام
عقیدت پیش کرتا ہوں میزبان محفل اور جملہ ٹیم کو کہ جنہوں نے آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس میلاد مصطفیٰ و تاجدار ختم نبوت کے نام سے انعقاد پذیر کی. اللہ تعالی قبلہ مفتی علیہ سنت جناب محترم مفتی اکثیر احمد زیائی صاحب آپ تشریف فرما ہیں. اللہ تعالی جملہ احباب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بہت سارے دوستوں نے رابطہ کیا. حضرت علامہ مولانا رستم عباسی صاحب ہے اور جناب محترم راجہ عدیل صاحب ہے اور بھی بہت سارے ساتھی جنہوں نے آج کو پورے پاکستان میں اپریٹ کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے اور انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. دوستان معظم، آج کے یقیناً مہمان خصوصی جو چند لمحات کے بعد آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے وہ بڑے دور کے سفر سے آ رہے ہیں. پنجاب کے اس مغربی پنجاب سے یہاں تشریف لے کر آ رہے ہیں آل نبی اولاد علی پیر سید احمد شاہ صاحب. آپ انشاءاللہ چند لمحات کے بعد وہ بھی سٹیج کی زینت بنیں گے اور آپ انہیں سنیں گے تو آپ کے ایمان انشاءاللہ تازہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا نا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور علماء اہل سنت کا یہاں گلدستہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کا دیر مجھ فقیر پر قائم اور دائم فرمائے. دوستان معظم، چانی لمحات جو مجھے ملے ہیں اس میں رہ کر اپنی گفتگو کو کلوز کرنے کی جسارت کروں گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. اسی حوالے سے قرآن کریم کی 2 آیات مختلف جگہوں پر پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان کے ضمن میں رہ کر چند مروزات آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حقائق کو سمجھنے اور اس پر بالخصوص مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میں 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس میں آج یہ یقیناً گڑھی حبیب اللہ اور ایبٹ آباد کے دامن میں اور اس چوٹی پر میرے مصطفیٰ کے غلام اڈورا کی سرزمین پر اپنے مصطفیٰ کریم کی آمد کی خوشی کا چرچا کر رہے ہیں. اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور یہ میں 12 ربیع الاول کو میرا خطاب اسلام آباد کی دھرتی پر 2 جگہوں پر اختتامی جلوس پہ تھا. میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کی کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم 1600 سالہ جشن منائیں گے، موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے. نہ ہمیں 1400 سالہ جشن منانے کا موقع ملا اور ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس گواہ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 1500 سالہ جشن آمد کا ولادت کا منانے کا موقع عطا فرمایا. اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور پھر آپ کو جو موقع ملا، میں راستے میں بھی ہمارے ساتھ راجہ عدیل صاحب کے ڈرائیور تھے عبدالرزاق عباسی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں سے سب سے بڑا جلوس یہاں سے اڈارہ کی سرزمین سے اور سملی سے گڑھی حبیب اللہ کی دھرتی پر جہاں ہزاروں کا قافلہ جمع ہوتا ہے، وہاں پہ اختتامی جو جلسہ ہوتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جاتا ہے. واقعی ایک مرد مجاہد تھا اور مرد مجاہد ہے کہ جس نے ان علاقوں میں جس نے آ کر یہاں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو عام کیا، جس نے اس دھرتی پر آ کر سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا. اور یہاں پہ میں نے پوچھا کہ یہاں سے گاڑیاں لے کر قافلوں کی صورت میں جانے والے، ارے وہ مرد مجاہد وہ نوجوان ڈرائیور بھی ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے کے لیے اپنے آپ کو بھی وقف کیا، اپنی گاڑیوں کو بھی وقف کیا.
یار اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، آپ کے جذبات کو، ایمان کو جلا بخشنے کے لیے ایک ہی ہستی، ایک ہی نام نامی یہاں کا باسی ہے جس نے پورے پاکستان میں کیا عالم اسلام میں صدقہ بٹھا دیا ہے، اس کا نام قائد اسلامی مفتی محمد حنیف قریشی صاحب تھے، اور جنہوں نے آپ کو جگایا آج الحمدللہ کریا کریا بستی بستی شہر شہر میرے مصطفیٰ کے دیوانے باہر نکلتے اور مصطفیٰ اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج ان کے مرون منت، آج ان کی ٹیم یہاں پہ کام کر رہی ہے، ان کے شاگرد یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیم شباب اسلامی کے حوالے سے یہاں پہ یونٹ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور مصطفیٰ کریم کی عظمت کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو سب کو میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ اور مصطفیٰ کریم کی 1500 سالہ جشن آمد مصطفیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مصطفیٰ کریم کی آمد کے تذکرے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو مصطفیٰ کریم کی محبت میں مرنا بھی نصیب فرمائے، جینا بھی نصیب فرمائے، اور ہماری نسلوں میں یہ فیض جاری اور ساری فرمائے۔ اس حوالے سے آج کا یہ عظیم موقع مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ہے، اور یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، قرآن کی تفاسیر کو پڑھ کر دیکھیں، قرآن کی آیات مقدسات کو پڑھ کر دیکھیں، انبیاء کرام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن کے تذکرے، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک 1,24,000 کم پیش انبیاء اور میرے مصطفیٰ کریم کی آمد کے تذکرے کرتے رہے اور آنے کی خوشخبریاں دیتے رہے کہ دو سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ ہم ایس مسلمان ہونے کے ناطے آج اگر دیکھا جائے ہمیں اللہ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اگر دنیا کی نعمتوں کو سائڈ پہ رکھ کر اپنے پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک جو نعمتیں آپ کو ملی ہے، مجھے ملی ہے، ان پر نظر ثانی کر لیں تو آپ پوری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی شکر ادا کریں پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ ہمیں آنکھوں جیسے بھی اسے لکھا، امام شہرازی نے بھی لکھا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا، بہت سارے محققین نے لکھا کہ سب سے بڑی نعمت جسے نعمت کبریٰ کہتے ہیں وہ مصطفیٰ کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ کریم کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیں دوسرے مقام پر جو میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب فرما دیجئے کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، تھوڑا اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کریم اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رحمت مل جائے فبذالک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے، وخیر مما یجمعون، جو تم اظہار کرتے ہو خوشی کا وہ ان مالوں سے بہتر ہے جو تم مال جمع کرتے ہو، ان مالوں سے بہتر ہے جو میلاد مصطفیٰ پہ خرچ ہوتا ہے۔
یار اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل مل جائے، رحمت مل جائے. میں نے کل شیریاں کی دھرتی پر جب میں نے خطاب کیا وہاں پہ بھی میں نے یہ جملے کا کہے کہ میں پوچھنا چاہوں گا. وہاں پر دوسری کمپنی کے بڑے بڑے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وہاں پہ ان کے بزرگوں کے بھی حوالے دیے. میں نے وہاں پہ سب کے ہاتھوں کو اونچا کرا کے بلند کروا کے میں نے پوچھا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ اللہ کا نبی کن کن کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، کن کن کے لیے فضل بن کر آیا ہے. ساروں نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ہمارے لیے اللہ کا نبی فضل بن کر بھی آیا ہے، رحمت بن کر بھی آیا ہے. اللہ کا نبی فضل بن کر بھی آیا ہے، رحمت بن کر بھی آیا ہے. میں نے کہا جس جس کے لیے اللہ کا نبی فضل بن کر آئے وہی خوشی منائے گا. جس جس کے لیے رحمت بن کر آئے وہی خوشی منائے گا. جس کے لیے اللہ کا نبی رحمت بن کر نہ آئے وہ خوشی نہ منائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے لیے اللہ کا نبی رحمت بن کر بھی آئے، فضل بن کر بھی آیا ہے. اور پھر ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ کہہ دو سبحان اللہ. پھر ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اوپر جب حوالہ دیا نشر الدین یہ حکیم الامت اشرف علوی تھانوی صاحب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی میں یہ کتاب لکھی. اور 3 کتابیں اشرف علوی تھانوی صاحب نے مصطفیٰ کریم کی آمد کے حوالے سے لکھی ہے. اور اپنی کتاب نشر الدین میں یہ واقعہ مقدمے میں نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں میں موجود تھا تو وہاں پہ طاعون کی بیماری آ گئی. کس کی؟ طاعون کی بیماری آ گئی. تو یہ حکیم الامت تھے، ساتھ حکیم بھی تھے، ساتھ خطیب بھی تھے، ساتھ عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میں ٹوٹکے کے طور پر لوگ مجھ سے پوچھیں گے حکیم صاحب طاعون کے لیے کون سا ٹوٹکا کریں جو ہمارے لیے باعث رحمت بن جائے، باعث شفا بن جائے. انہوں نے کہا کہ میں نے میلاد النبی شریف کے اوپر کتاب لکھنی شروع کر دی. کہہ دو سبحان اللہ. یار محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میں نے میلاد النبی کے اوپر کتاب تحریر کرنا شروع کر دی، تحریر کرنا شروع کر دی، لکھنا شروع کر دیا. جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پہ لکھتا ہوں اس میں لوگ کم مرتے ہیں طاعون کی بیماری سے. جب میں قلم روکتا ہوں پھر زیادہ مرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں. 400 صفحات کی جب میں نے مکمل میلاد النبی کے اوپر کتاب لکھی تو جو ہی کتاب مکمل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری کو اوپر اٹھا دیتا ہے. یار نہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. یار محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یعنی میلاد النبی کے اوپر کتاب تحریر مکمل کی حکیم الامت اشرف علوی تھانوی صاحب نے تو طاعون کی بیماری اللہ نے اوپر اٹھا لی. ارے جو میرے مصطفیٰ کا میلاد کا جشن کرتا ہوگا اس کے لیے کتنا اجر ہوگا. یار اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. اور اس کے اوپر میں بات نہ کروں، بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، الدرس امین میں یہ روایت موجود ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے ان کے بیٹے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال مصطفیٰ کریم کی آمد کا چرچا کرتے تھے اور لوگوں میں لنگر تقسیم کرتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. ایک مرتبہ جس طرح آج کے موجودہ حالات بہت زیادہ تنگ ہیں، یقین جانے غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے آج کل کے حالات کے مطابق. اسی کے دور کی طرح دور تھا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے رات کو سوچا
کہ جس طرح میں چہل پہل کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی آمد کا لنگر پکاتا تھا، میلاد پڑھتا تھا، شاید اس طرح اس سال نہ کر سکوں۔ رات کو کچھ بنی ہوئی کچھ چنے گھر میں تھے، وہ رات کو اپنا رکھ دیے آگ کے اوپر، رات پورے وہ ابلتے رہے، پکتے رہے۔ صبح ہوئی، لوگ آئے، لوگوں کے سامنے وہ چنے رکھے، کھانا شروع کر دیا، لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ رات کو سوئے، مقدر جاگ اٹھا، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سٹیج لگا ہوا ہے، سامنے وہ چنے رکھے ہوئے ہیں، سٹیج پہ خلفائے راشدین بھی بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کریم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان چنوں کو دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں، قبول بھی فرما رہے ہیں۔ اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو گویا مصطفیٰ کریم کی جو آمد کا تذکرہ کرتا ہے، یہ 5ویں صدی کے محدث ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، آج سے 100 سال پہلے کی بات انہوں نے کتاب اپنی مولد العروس میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مصطفیٰ کریم کی ذکر کی محفل کو سجاتا ہے، مصطفیٰ کریم کی ولادت کا تذکرہ کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، من انفق درہما کان المصطفیٰ لو شافعا و مشفعا، اللہ کے نبی کے لیے جو 1 روپیہ 1 درہم خرچ کرتا ہے، اللہ کا نبی اس کے لیے شافی بھی ہوں گے، مشفع بھی ہوں گے۔ اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور ساتھ فرمایا وَأَخْلَفَ اللَّهُ بِكُلِّ عَلَيْهِ دِرْهَمٍ عَشْرًا، کہ ہر درہم کے بدلے، ہر روپے کے بدلے اللہ دنیا میں 10 گنا زیادہ عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ ہے۔ دوستان معظم، میں آخر میں میری تقریر آخری پیر کو چھو رہی ہے، میں یہی آپ کو میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر زمانے میں کامیابی چاہتے ہو، زمانے میں سرفرازی چاہتے ہو، زمانے میں کامرانی چاہتے ہو، پھر آؤ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ کی توحید کے ساتھ جوڑو۔ اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ زمانے میں کامیابی چاہتے ہو، زمانے میں سرفرازی چاہتے ہو، زمانے میں کامرانی چاہتے ہو، پھر آؤ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ جوڑو۔ زمانے میں کامیابی چاہتے ہو، میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ جوڑو۔ آج کی اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ آج کی اس کانفرنس کا میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق نماز کے ساتھ جوڑو۔ یار اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نماز کی باری آئے تو محبت سے اور اونچی آواز سے اور ہاتھوں کو لہرا کر کہو سبحان اللہ، اور کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے 750 مرتبہ قرآن میں نماز کو حکم دیا ہے۔ اس نماز کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق کو جوڑ دیں گے۔ دو سبحان اللہ۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق حقوق العباد کے ساتھ جوڑ دو۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جو میری طرح اور میری تقریر کے 2 سے 3 منٹ رہ چکے ہیں، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق حقوق العباد کے ساتھ جوڑ دو۔ بڑے دھیمے لہجے سے عرض کرنا چاہوں گا، حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک اس کی معافی نہیں۔ اللہ چاہے حقوق اللہ معاف کرے، کوئی ایک ادا بندے کی پسند آئے تو سارے گناہ معاف کر کے اللہ اسے جنت عطا کر لے۔ وہ قدیر ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ لیکن یاد رکھو اے ہڈورا کی سرزمین کے باسیوں، اگر چاہتے ہو کامیابی تمہارے قدم چومے تو حقوق العباد کا خیال کرنا شروع کر لو۔ کسی کا حق تمہارے اوپر ہے وہ ادا کرو۔ مرنے سے پہلے کسی کی زمین دبی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کل وہ زمین اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، تو وہاں پہ کیا اس زمین کو چھوڑو۔ اگر تم نے اپنی بیٹیوں کا حصہ دبا ہوا ہے، ان بیٹیوں کا
حصہ دو. اگر تم نے اپنی بہنوں کا حصہ زمین کا دبا ہوا ہے, ان بہنوں کا حصہ دو. یہ حقوق العباد میں شامل. اور اس کے ساتھ ساتھ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق قرآن کے ساتھ جو. یار اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ, اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یاد رکھو جو قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہیں نا, اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے. آج یہ مفتی اکثیر صاحب زئی صاحب یہاں آپ کے باسی یہاں کا مقامی بندہ ہے. اللہ نے اسے علم کے لیے چنا. آج پورے پاکستان کی ان کی آواز گھوم رہی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑو, اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات سے راستہ کرو. اور میرے پاک نبی کی حدیث مبارک ہے خصائص سغرا میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 وصیتیں کیا کرو. فرمایا حب نبیکم, پہلی وصیت اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ. دوسری وصیت وحب آل بیتہ, میرے آل بیت کی محبت سکھاؤ. اور تیسری وصیت فرمایا وہ قرات القرآن الکریم, قرآن کا پڑھنا سکھاؤ. پرسوں ایک میٹنگ میں تھے, حویلیے سے میں واپس آیا شام کو مانسہرہ میں ایک میٹنگ تھی. وہاں پہ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک سید زادے تھے. ان کی بات کر کے میں کلوز کرنا چاہوں گا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہزاروں میرے شاگرد ہیں اور پنڈی میں جامعہ سراجیہ بہت بڑا ان کا مدرسہ ہے. علامہ صاحب علماء جانتے ہیں, علامہ پیر سید چراغ الدین شاہ صاحب. مسلک ان کا دیوبند ہے, لیکن انہوں نے بات ایک بڑی پیاری کہی. انہوں نے بولا شاہ جی اصل بات یہ ہے کہ جب سے میں نے آل بیت کا دفاع کرنا شروع کیا, جب سے میں نے مجھے جو خواب میں اللہ کے نبی نے جو مجھے خواب میں آ کر بتایا کہ اپنی اولاد کو 3 وصیتیں کیا کرو, شاگردوں کو سکھایا کرو, تب سے میں نے یہ کام شروع کیا. میرے شاگردوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا, میرے شاگردوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا. وہ کیا کام تھا کہ یہی حدیث انہوں نے بیان کی. کہا کہ یہ اپنی اولاد کو ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال, حدیث تھی کہ اپنی اولاد کو 3 وصیتیں کیا کرو. ایک نبی کی محبت, آل بیت کی محبت, اور پھر قرآن کا پڑھنا سکھایا کرو. اس کے بعد میں نے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں میلاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے والدین کے حقوق کا خیال کرنا ہے. محبت سے کہہ دو, اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. میلاد کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے والدین کا احترام کرنا ہے. میلاد کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے والدین کی خدمت کرنی ہے. ان کی ہر بات کو ماننا ہے, ٹالنا نہیں ہے. ان کی بات کو دل و جان سے ماننا ہے. یاد رکھو میں بھی 7 بچوں اور بچیوں کا باپ ہوں. یقین جانے ہم جب یہ بات اپنے بچوں کی پریکٹیکل کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے, ہمارے بزرگ ہمیں یاد آتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی, کس مصیبت کے ساتھ, کس پریشانیوں میں انہوں نے رہ کر ہمیں پالا پوسا, ہمیں علم سکھایا. ہمیں ان کی یادیں آتی ہے. آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے لیے دعائیں تو نکلتی ہیں. دوستوں جب ہم کے اوپر آتی ہے, رات کو جاتے ہیں, ہمارے بچے ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. ان کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں, کیا کیا ہم سفر کرتے ہیں, کہاں کہاں کا سفر لکھا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو دوستو یہ عزتیں دنیا میں رہنے والی ہے, لیکن یہ ساری عزتیں اگر ہے تو والدین کے صدقے ملی, استادوں کے صدقے ملی ہے. اس لیے جن کے والدین زندہ ہے, میلاد میں آنے والوں وہ اپنے والدین کی قدر کریں, اپنے والدین کی خدمت کریں. شادیاں کئی ہو سکتی ہیں, شادیاں 4 بھی کر سکتا ہے, شریعت میں جائز ہے, لیکن والدین نہیں ملتے. شادی والی عورت مل سکتی ہے. دوستو بیوی کی وجہ سے اپنے والدین کو نہ ستانا,
دنیا میں بھی خوارگی ہوگی، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوگے۔ والدین تک اف تک نہیں کہنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے میلاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اور یہی میلاد کا مقصد ہے۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میلاد کا مقصد ہے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ سے آپ کا پڑوسی ناراض ہو، اور آپ سے آپ کا پڑوسی کوئی ناراض ہوگا تو یقین جانے آپ سے کل پوچھا جائے گا۔ اس لیے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم سالن بھی بناتے ہو اس میں شوربہ زیادہ بنایا کرو، اپنے پڑوسی کو کم از کم 7 مرغی پکائی ہوئی ہے، سبزی پکائی ہوئی ہے، وہاں بیچ دیا کرو، یہ نہ ہو تم کھا چکے ہو بھوکا سو رہا۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں محبت مل جائے، میلاد کا مقصد یہ ہے نفرتوں کو ختم کیا جائے۔ اس لیے مجھے امید ہے میں نے جو یہ باتیں کی ہیں آپ نے سنی ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کا آنا، یہاں پہ بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں ایک بار پھر راجہ عدیل عباسی صاحب اور دیگر جتنے بھی دوست احباب جنہوں نے مجھے یہاں پہ اپنی محبتوں کے گلدستے پیش کر کے یہاں پہ مجھے مدعو کیا، شباب اسلامی کی جملہ ٹیم ہے، علامہ مفتی اکثیر صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بھی دوست ہیں، اللہ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ دل عقیدت کے سجدوں کو بےتاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پاہ چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت دیدار کی، یا نبی آپ کا جلوہ حق نما چاہیے۔ حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر بتا گناہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فخر السادات، سید السادات، عالم نبی، فاضل جلیل، بہاولپور کی دھرتی سے ہمارے عظیم مہمان حضرت قبلہ پیر سید محمد احمد شاہ صاحب بخاری آپ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ آستانہ عالیہ بٹنگی شریف کے چشم و چراغ جرنیل آل سنت حضرت قبلہ پیر سید تصور حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مرہیس کی دھرتی سے عالم نبی سید السادات جرنیل آل سنت حضرت پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما رہے ہیں۔ میری تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ آگے بڑھ کر 2 لائنیں بنا کر اپنے آنے والے مہمانوں کا استقبال کیجیے، نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے۔ سادات آئے ہیں، آل رسول ہیں، میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے، یہ حضور کے چشم و چراغ ہیں، ان کے شایان شان، ان کا استقبال ہونا چاہیے۔ تمام احباب، علماء کرام، تمام عوام آل سنت سال سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آگے بڑھیے، 2 لائنیں بنا لیجئے، اور جو احباب استقبال کے لیے لڑتے ہیں ان سے بھی خصوصی گزارش ہے کہ حضرت قبلہ